السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں محمد تنذیر اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیریز کے۔ ناظرین کرام، ایک عزت دار آدمی یہی چاہتا ہے کہ میرے پاس ایک وقت کھانے کے لیے کھانا نہ ہو پر سماج اور سوسائٹی کے اندر میری عزت برقرار رہے، میری عزت اور میرے گھر والوں کی عزت برقرار رہے۔ ایک عزت دار آدمی یہی چاہتا ہے۔ اب آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب کے تعلق سے جان لیتے ہیں، اور جو سلسلہ نسب آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے اس پر علماء کا پوری طریقے سے اتفاق۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب کچھ اس طریقے سے تھا کہ محمد یعنی ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، ہم میں سے کچھ لوگ ان کو عبد المطلب کہتے ہیں، حالانکہ عبد المطلب نہیں بلکہ عبد المطلب، اور ان کا اصل نام جو ہے، ان کا نام جو ہے، ان کی جو ماں نے نام رکھا تھا شیبہ رکھا تھا۔ شیب کے معنی ہوتا ہے بوڑھا، اور کس طریقے سے ان کا نام شیبہ دیا گیا تھا وہ انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن یہ صحیح جو ہے عبد المطلب ہے۔ تو شروع کیجئے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، ان کا نام عمرو تھا، بن عبد مناف، ان کا نام مغیرہ تھا، بن قصی، ان کا نام زید تھا، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوئی، بن غالب، بن فہر۔ حضرین کرام، یہ جو فہر تھے انہی کا لقب قریش تھا۔ لقب کہتے ہیں انسان کی اچھائی یا برائی کرتوت کی وجہ سے جو نام دیا جائے اسی کو کہا جاتا ہے لقب۔ انسان ایک اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اچھے لقب سے پکارا جاتا ہے، انسان اگر غلط کام کرتا ہے تو اس کو غلط لقب سے پکارا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منسوب کیا جاتا ہے قبیلہ قریش کی طرف، انہی کے لیے انہی کے نام پر کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ جیسے کہ ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، تو آپ کا جواب یہی ہوتا ہے کہ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ اور یہ فہر جو تھے انہی کی جانب سے، انہی کی طرف سے قبیلہ قریش کو منسوب کیا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں، بن فہر، بن مالک، بن نضر، ان کا نام قیس تھا، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، ان کا نام عامر تھا، بن الیاس، بن مزر، بن نزار، بن معاد، بن عدنان۔ ناظرین کرام، یہاں پر رک کر جان لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو ہے ہاشمی خاندان سے کیوں کی جاتی ہے۔ اور ہاشم جو تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ کہہ لیجئے، یا پھر کہہ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گریٹ گرانڈ فادر تھے، جس کو ہم پردادا کہہ سکتے ہیں، ان کا نام ہاشم کیوں پڑا؟ اصل نام ان کا عمرو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پردادا تھے ہاشم، عبد مناف کی نسبت سے یہ ہاشم کے نام سے معروف ہوئے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کے تعلق سے جب پوچھا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ہاشمی گھرانے سے تھے، آپ ہاشمی خاندان سے تھے۔ اور ہاشم کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کو اپنے والد عبد مناف کی طرف سے سقایا اور رفادہ کی ذمہ داری دی گئی۔ سقایا اور رفادہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے دور میں جو حاجی حج کرنے کے لیے جایا کرتے تھے ان کو پانی پلانا اور ان کی میزبانی کرنا، چونکہ اس وقت کے دور میں بھی حاجی حج کرنے جایا کرتے تھے۔ ہاں، طریقہ الگ ہوتا تھا کہ لوگ مرد جو تھے اس وقت کے دور میں براہنے طور پہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ عورتیں ایک پتلی سی کپڑا پہن کر وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتی تھی۔ جو اس وقت کے دور میں حاجی حج کرنے کے لیے جایا کرتے تھے تو ان کو پانی پلانا اور ان کی میزبانی کرنا یہ ہاشم کیا کرتے تھے۔ اور ہاشم جو تھے وہ بڑے ہی معزز انسان تھے، بڑے ہی عزت دار انسان تھے، اور بڑے ہی مالدار تھے۔ اس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایک عزت دار گھرانے میں ہوئی۔
اور ہاشم پہلے ایسے شخص تھے مکہ کے اندر جنہوں نے حاجیوں کے لیے شوربہ روٹی سان کر کھلانے کا اہتمام کیا، اور ان کا اصل نام عبر تھا۔ اور جب سے انہوں نے حاجیوں کے لیے شوربہ روٹی سان کر کھلانے کا، یعنی شوربہ روٹی ملا کر کھلانے کا اہتمام کیا، ان کا نام ہاشم پڑ گیا، کیونکہ ہاشم کا معنی ہی ہوتا ہے توڑنے والا۔ اور ہاشم قبیلہ قریش کے پہلے ایسے آدمی تھے جہاں پر کہ انہوں نے سال میں 2 مرتبہ، یعنی گرمیوں میں بھی سردیوں میں بھی، تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی۔ اس سے پہلے ان کے یہاں یعنی قبیلہ قریش کے یہاں کسی نے ایسا نہیں کیا تھا۔ ایک مرتبہ وہ ملک شام تجارت کے غرض سے تشریف لے گئے، لیکن جب وہاں سے وہ واپس آنے لگے تو ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش